السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا سیکنڈ ناول سٹارٹ کریں گے، جو کہ بہت ہی رومانٹک، بہت ہی بولڈ ناول ہے۔ تو چلیے ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ملک ہمایوں اپنے آفس میں بیٹھا جب اسے انگلینڈ سے کال آئی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ ساتھ کھڑے تمام آفیسرز اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے، جو دوسروں کو آنکھوں سے مار دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ بوا، ماں سے کہنا پریشان مت ہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کی۔ ہمایوں نے ساتھ کھڑے فہد کی طرف دیکھا تو وہ اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً سے کال کرتا پرائیویٹ جیٹ کا کہہ چکا تھا۔ ملک ہمایوں 28 سال کا انتہا کا خوبصورت گوری رنگت، گرے ساحرانہ آنکھیں، تیکھی ناک، باریک سرخ ہونٹ، ہلکی ہلکی بیئرڈ اور گھنی مونچھوں تلے انابی لب پہ وسط کیے بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے، اس کے کوہنیوں تک فولڈ کیے پسٹل کو ہولسٹر میں لگاتا باہر کو لپکا، جہاں جیٹ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ فہد، تم یہیں رکو گے؟ سوری سر، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا، میں بھی ساتھ جاؤں گا، وہ ملک ہمایوں سے کہنے لگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ہمایوں اسے جھاڑ پلاتا، پر ابھی وہ پریشان جلد از جلد اپنی پرنسس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ چلو، وہ ایک خوشیلی بھری نظر اس پر ڈالتا بولا، جس پر وہ مسکراہٹ دباتا اس کے ساتھ جیٹ میں بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی پائلٹ نے اس کو ہوا میں اڑایا اور آہستہ آہستہ بلندی پر پہنچ کر ہوا کو چیرتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوا۔ منت، اس کی ماں نے آواز لگائی۔ وہ جو پڑھنے میں مگن تھی، ماں کی آواز پر چونکی۔ جی اماں، اس نے وہیں بیٹھے ہانک لگائی۔ اٹھ کر بھائی کو کھانا دے، وہ کپڑے سلائی کرتی بولی۔ دیکھ، تھکا آیا ہے میرا بچہ، بشرا نے بیٹی کو آواز لگائی، اور ساتھ 12 سال کے بیٹے کا ماتھا چوما، جو گرمی میں پیدل چل کر سکول سے آیا تھا۔ ماں صدقے میرا بچہ، بشرا مہد کے چہرے سے پسینہ صاف کرتی بولی، اور مہد اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ مہد، یہ لو پانی پیو۔ منت فریج سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ بیجو، رکھ دو ادھر ہی، میرا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو۔ وہ بہت تھکا سا گھر آیا تھا اور اب گلاس پکڑنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میرے شہزادے بھائی، چلو پانی پیو، پھر جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں نے آج تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے اور ساتھ کباب بھی فرائی کیے ہیں۔ منت اپنے چھوٹے سے بھائی کو دیکھ کر بولی۔ بریانی اور کباب کا سنتے ہی مہد کی بھوک جاگ اٹھی اور جلدی سے پانی پیتا کمرے میں گیا تاکہ نہا کر اپنی پسندیدہ بریانی کھا سکے۔ اس کی پھرتی پر دونوں ماں بیٹی مسکرا دی۔ منت 12ویں کلاس میں پڑھتی تھی، سرخ و سفید رنگت کی حامل، کالی بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، اس میں پہنا باریک سا لونگ، کٹاؤ دار لب اور پھولے پھولے سے گال، بالوں کی چٹیا کیے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی ہی سب کو اپنا دیوانہ بنا دیتی۔ بشرا تو اپنے دونوں بچوں کے صدقے واری جاتی، اور یہی حال اعجاز صاحب کا تھا۔ وہ چاروں اپنی چھوٹی سی فیملی اور چھوٹے سے گھر میں خوش باش زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعجاز صاحب گاؤں میں چودھریوں کی زمینوں پر منشی کی ملازمت کرتے اور بشرا سلائی کا کام کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی انگلینڈ کی سرزمین پر قدم رکھا، آگے بہت سے گارڈز اس کے انتظار میں کافی ساری گاڑیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ فہد نے آگے بڑھ کر جلدی سے مرسیڈی کا دروازہ کھولا اور ہمایوں اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ فہد بیٹھا۔ آگے پیچھے بہت سی ایک ہی رنگ کی گاڑیوں میں گارڈ تھے، جس سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ہمایوں ملک کون سی گاڑی میں ہے۔ ملک ہمایوں ایک جانی مانی شخصیت، بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدے پر فائز، تمام آفیسرز اس کے جواب دہ ہوتے۔ اس کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ ایک فون کال سے ملک کا نظام روک سکتا تھا، سی ایم پی ایم سے یہ سوال کر سکتا تھا اور ملک میں ہونے والے تمام کاموں کا جواب طلب کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ
غریبوں کو ان کا حق دلوانا، یہ کھلی کچہری لگاتا اور اس میں غریب عوام کے مسائل سنتا اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے آفیسرز تعینات کرتا۔ ملک ہمایوں جاگیردار، شہرت، دولت، عزت اور سے مالا مال، اس وقت اپنی پرنسس کے لیے سب بھولے اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا کہ نہ جانے اس کی پرنسس کا کیا حال ہے۔ جیسے ہی گاڑیاں نور پیلس کے سامنے رکی، ملک ہمایوں جلدی سے دروازہ کھولے اندر کی طرف بڑھا۔ کالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اس حلیے میں انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ملازم جو اس کو آتا دیکھ کر ایک لائن میں ادب سے کھڑے ہو گئے، پر وہ سب کو بغیر دیکھے اوپر کو بھاگا۔ ملازم جانتے تھے کہ سر اپنی پرنسس کے لیے بوکھلایا ہوا ہے۔ اس کو اوپر جاتا دیکھ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ افتخار چودھری ڈیرے پر بیٹھے منشی سے تمام تفصیلات لے رہا تھا۔ ہاں بھئی منشی، بتا کتنا اناج حاصل ہوا ہے اس بار؟ 4000 ٹن گندم نکلی ہے اس بار۔ وہ اپنا رجسٹر کھولے افتخار سے بولا۔ اس بار کیوں کم نکلی ہے؟ پچھلی بار تو 5000 نکلی تھی۔ چودھری صاحب، اس بار موسم نے بہت متاثر کیا ہے گندم کی پیداوار کو جی۔ بارشیں بہت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے گندم خراب ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اور یہ بتاؤ آم کے باغات کب تک پک جائیں گے؟ انہیں ابھی سے ٹھیکے پر دے دو منشی۔ جی صاحب جی، کل سے 5 ٹھیکیدار آئیں گے جو ہر سال 5 باغ کا ٹھیکہ لیتے ہیں، منشی اعجاز نے بتایا۔ وہ بڑے کٹہرے پر بیٹھا گاؤں تکیہ سے ٹیک لگائے چودھریوں والی پگڑی سر پر رکھے حقہ پیتا منشی سے تمام تفصیلات لے رہا تھا کہ اسی وقت چودھری صدام زمینوں کا دورہ کر کے اپنے آدمیوں کے ساتھ ڈیرے پر آیا۔ ایک ساتھ 5 گاڑیاں آ رکیں اور ان میں سے صدام اتر کر آیا۔ پیچھے اسلحے سے لیس آدمی اس کی حفاظت کے لیے ساتھ ہی آئے۔ آؤ آؤ صدام پتر، چودھری افتخار نے اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا۔ کر آیا دورہ زمینوں کا؟ جی ابا صاحب کر آیا ہوں، اور پتر یہ سب میں سنبھال لوں گا، تو بس اپنی سیاست پر توجہ دے۔ کرسی ہر حال اچ تیری ویکھنا چاہندا واں۔ ابا صاحب آپ فکر ہی نہ کرو، اور پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے میں نے، یہ کرسی تو سمجھو مجھے ملی۔ ہاں ہاں ہاں، چنگا پتر چنگا، چودھری افتخار کہکا لگاتے بولے۔ آؤ گل سر، میری اس بار تو ایم این اے کے لیے لڑ رہا ہے، اگلی بار میں تجھے وزیر اعلیٰ پنجاب ویکھنا چاہندا ہوں۔ ابا صاحب وہ بھی بن جائیں گے، تھوڑا ادھر نام بنا لوں۔ چودھری صدام پہلی بار الیکشن میں کھڑا ہوا تھا اور جتنا پیسہ انہوں نے بہایا تھا سیٹ اسی کی تھی۔ چودھری افتخار امیر ترین زمیندار، آس پاس کے 7 گاؤں میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ ان کی دہشت اور زمینداری کے چرچے اس پورے علاقے میں تھے۔ چودھری حویلی میں گاؤں کی بہت سی عورتیں کام کرتی تھیں۔ اس وقت چودھرائن صوفے پر بیٹھی اور ملازمہ اس کے کندھے دبا رہی تھی۔ رجو اے رجو، کہاں مر گئی ہو؟ جاؤ دیکھ اپنی سونم بی بی کو، ابھی تک جاگی کہ نہیں؟ جی اچھا چودھرائن جی، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ پرنسس ہمایوں جلدی سے دروازہ کھولے اندر آیا اور سامنے 4 سال کی حورب کو دیکھ کر تڑپ اٹھا، جو بخار کی شدت سے بے ہوش پڑی تھی، اور ڈاکٹر کا اس کا وقفے وقفے سے چیک اپ کر رہا تھا۔ پاس اس کی ماں بیٹھی تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ حورب بابا کی جان، وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھا اس کا ننھا سا ہاتھ لبوں سے لگائے بولا۔ ریلیکس مسٹر ملک، حورب اب ٹھیک ہے، ان کے فیملی ڈاکٹر نے ہمایوں سے کہا۔ بخار اب کچھ کم ہے، یہ بھی جلدی اتر جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پر ڈاکٹر میری پرنسس ہوش میں نہیں ہے تو کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، بچی کا بخار کم ہوتے ہی اسے انجیکشن لگایا تھا جس کے زیر اثر غنودگی میں ہے۔ آپ بالکل پریشان مت ہو حورب بیٹی، جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیں، اگر میری ضرورت ہو تو بلا لیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، ڈاکٹر نے ملک ہمایوں سے کہا۔ اس نے سر ہلایا اور اپنے پیچھے آئے فہد کو اشارہ کیا۔ وہ ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے گیا۔ ماں، ہمایوں نے رفت بیگم کے ہاتھ چومے اور ان کے گلے لگا۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامتی بولی۔
आप दोनों के बगैर कैसा हो सकता हूँ। मलक हमायूं के माथे पर बोसा दे के पीछे हटा और हुरब को देखा, जो अभी भी गुनूदगी में थी। बाबा की परी उठ जाएं, बाबा आ गया है ना प्रिंसेस। हमायूं ने उसके बालों पर लब रखे और उसके बाल से हिलाने लगा। हा हा हा। हुरम ने बंद आंखों से हमायूं को पुकारा। यस प्रिंसेस, बाबा इज हेयर नाउ, ओपन योर आईज। हुरम ने हल्की सी आंखें वाह की, अपने बाप को देखा और थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर आंखें बंद कर लीं। हमायूं ने अपनी प्रिंसेस के चेहरे पर मुस्कुराहट देख दिल में सुकून उतरता महसूस किया। पास बैठी रिफत बेगम ने हुरब को बोलता और होश में आता देख अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोनों की हुरब में जान बसती थी। इसको ज़रा सा कुछ होता तो हमायूं पूरा घर सर पर उठा लेता। अभी उसको बुखार की खबर मिली तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हुरब के पास मौजूद था। मन्नत अपनी दोस्तों के साथ खड़ी वैन का इंतजार कर रही थी। काली यूनिफॉर्म पहने, ब्लैक रंग की हल्की कढ़ाई वाली चादर लिए, कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी अपनी सहेली गुड्डी से बात कर रही थी। गुड्डी, ये आज बस क्यों नहीं आ रही। मन्नत चादर से चेहरे पर आया पसीना साफ करती बोली। पता नहीं यार, पहले तो कभी देर नहीं हुई। गुड्डी भी सड़क की तरफ देखती बोली। मुझे अम्मा कह रही कि फिक्र हो रही है, वो परेशान हो रही होंगी मेरे लिए। मन्नत बकायदा रोनी सूरत बनाते बोली। हो सकता है बस खराब हो गई हो, तू परेशान मत हो, मैं भी तो साथ हूँ तेरे, अल्लाह खैर करेगा। गुड्डी उसके हाथ से अपना हाथ रखते बोली। तभी एक गाड़ी तेज स्पीड से आते दिखाई दी। गाड़ी जिग जैग तरीके से चलती इधर उधर हो रही थी। देखने वाले को साफ लग रहा था कि कोई ड्रिंक की एक गाड़ी चला रहा है। लड़कियों का कॉलेज आते ही वो गाड़ी आहिस्ता हो गई और इसके शीशे नीचे होने की वजह से अंदर चलता लाउड म्यूजिक बाहर वालों को सुनाई दे रहा था। गाड़ी लड़कों से भरी थी, जिसमें वो ऊंची आवाज में म्यूजिक के साथ साथ गा रहे थे और हर एक के हाथ में कोक थी। बहुत सी लड़कियों को बाहर खड़ा देखकर लड़कों ने सीटियां बजाना शुरू कर दी। जो लोग कॉलेज के बाहर अपनी बेटियों को लेने के लिए आए खड़े थे, उन आवारा लड़कों के लच्छन और ठाट बाट देख कर ही पहचान गए कि ये अमीरों की बेलगाम औलाद ही खुल्लम खुल्ला गश्त कर रही है। मन्नत ने डर कर अपना चेहरा चादर से ढांपा और आंखें बड़ी किए इस गाड़ी को देखने लगी, जो उनके कॉलेज के सामने आकर रुक गई। अंदर बैठे लड़कों ने सीटियां बजाते अपने हाथों में पकड़ी कोक की बोतल कॉलेज के बाहर खड़ी लड़कियों पर उछाल दी। काफी सारी लड़कियों की यूनिफॉर्म पर कोक गिरी और वो मुंह खोले इन लोफर लड़कों को देखने लगी, जो जन से गाड़ी भगा ले गए। मन्नत तो रोने लग गई और डर गई थी इन लड़कों से, और इसकी वर्दी भी खराब हो गई थी। मन्नत, कुछ नहीं हुआ यार, गोली मारो इन कुत्तों को। चुप करो। गुड्डी ने मन्नत को चुप करवाया, जो अब सू सू कर रही थी। गुड्डी, तुमने देखा नहीं कैसे पागल से लग रहे थे, और देखो मेरी यूनिफॉर्म भी खराब कर दी। मन्नत भराई आवाज में बोली। अच्छा चुप करो, वो इधर देखो, इन लड़कियों पर भी गिरी है। गुड्डी ने इशारा किया जहाँ कुछ लड़कियां अपनी वर्दी की तरफ देख इन लोफरों को कोसने में लगी थी। इसी वक्त उनकी बस आई और गुड्डी मन्नत का हाथ पकड़े बस में सवार हो गई। रिफत बेगम नमाज पढ़ने के लिए अपने कमरे में चली गई। हमायूं हुरब के पास बैठा यकटक उसको देख रहा था, जिसमें उसकी जिंदगी बसी थी। सर, फाहद ने कमरे में आते ही आहिस्ता आवाज में पुकारा। बोलो। वो सर, पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं ऑफिसर्स की, आप कुछ दिन रुकेंगे तो मैं मीटिंग कैंसिल करवा दूं। सब मीटिंग्स कैंसिल करवा दो, मैं कुछ दिन अपनी प्रिंसेस के पास रुकना चाहता हूँ। मलक हमायूं ने फहद से कहा और सर हिलाता कमरे से निकल गया। हुरम ने आंखें खोलते ही हमायूं को पुकारा। जी प्रिंसेस। हुरब हमायूं को देख खुशी से उठ बैठी। हमायूं ने हुरब को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और इसके गाल पर बोसा दिया, जिस पर हुरब खिलखिलाती अपने नन्हे हाथ उसकी गर्दन में डालकर झूल गई। प्रिंसेस, बाबा डर गया था बहुत। वो हुरब को साथ लगाए उसके बाल से हिलाते बोला। बाबा को मिस किया, जिस पर हुरब ने जोरों शोर से सर हिलाया। हमायूं उसके मासूम से अंदाज पर मुस्कुरा उठा। कितना मिस किया। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों को खोले बोली। इतना सारा।
ہمایوں کو اس پر ڈھیر سارا پیار آیا، جو اب اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہمایوں کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر یقین کر رہی تھی کہ اس کا بابا اس کے پاس ہے۔ پرنسس چلو اب لیٹ جاؤ، آرام کرو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ بابا اب کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے ہاتھوں کو چومتے بولا۔ اسی وقت بوا حورب کے لیے دلیا بنا کر لے آئی۔ جیسے حورب نے دیکھ کر منہ بنایا، نچلا ہونٹ باہر نکالے ہمایوں کو دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ حورب بھی یہ دلیا کھائے گی اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی، ہے نا؟ بوا حورب کو پچکارتے بولی، جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ فیری، اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، چلو بابا آپ کو کھلاتے ہیں۔ جس پر وہ راضی ہوتی ہمایوں کے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کھانے لگی۔ چوہدرائن جی، وہ سونم بی بی کچھ دیر تک آ رہی ہیں جی نیچے، ملازمہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جا میرے واسطے چائے بنا کے لے آ۔ اے مرجانیے، آہستہ دبا کندھے توڑنے میرے۔ اماں صاحب، رضوانہ نے اپنی ساس کو پکارا۔ چوہدری محراب آ رہا ہے، شکر ہے کتنے دن باہر رہ کر آ رہا ہے۔ اس واری جب باہر جانے کا بولا تو میں اس کے کان کھینچوں گی، چوہدرائن بولی۔ سیڑھیوں سے آتی سونم کے کانوں میں محراب کی آواز پڑی تو دل نے ایک بیٹ مس کی اور چہرے پر رنگ بکھر گئے۔ اوئے ہوئے، صدقے یہ گالوں کی لالی، یہ ہونٹوں پہ مسکان، واہ رے، کیا کہنے کیا کہنے۔ سنبل اپنے کمرے سے نکلتی ادھر ہی آ رہی تھی جب سونم کو بت بنے کھڑے دیکھا۔ کیا میں کب مسکرائی؟ تم بھی سنبل کچھ بھی بولتی ہو، سونم کہتے ہی چوہدرائن کے پاس آئی۔ اٹھ گئی دھی رانی، میں تجھے ہی یاد کر رہی تھی۔ کیوں اماں صاحب، ادھر شادی ہے گاؤں میں تو تم دونوں رضوانہ کے ساتھ آج مہندی پر چلی جانا۔ یہ سن کر دونوں بہت خوش ہوئیں کہ فائنلی حویلی سے باہر تو نکلیں گی۔ ان کی پرانی ملازمہ شکورن کی بیٹی کی شادی تھی، جو بہت منتیں کر کے گئی تھی کہ وہ شادی پر ضرور آئیں۔ بس اس لیے چوہدرائن نے بڑی بہو کے ساتھ دونوں کو جانے کا کہا۔ یہ لڑکی ابھی تک کیوں نہیں آئی بشرا؟ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، کیا کرنا ہے پڑھا لکھا کر آنا تو منت نے ہمارے گھر ہی ہے، اس کو گھر دھاری سکھاؤ۔ منت کی پھپھو ماتھے پر بل ڈالے چارپائی پر بیٹھی بشرا سے کہہ رہی تھی۔ آپا، وہ جلدی آ جاتی ہے، پتہ نہیں آج کیوں نہیں دیر ہو گئی، اللہ میری بچی کی حفاظت فرما۔ بشرا نے منت کی پھپھو سے کہا، جو منہ کے زاویے بناتی بڑبڑا رہی تھی۔ مہک پھپھو کو منت کے خلاف منہ میں بڑبڑاتا دیکھ زبردستی گھوری سے نوازتا اندر چلا گیا۔ رک مہک، کیا گھور رہا ہے؟ مجھے صحیح تو کہا ہے۔ اس کو گھورتے دیر پھپھو دیکھ چکی تھی اور اس کو پیچھے سے اونچی آواز میں کہا، جو اندر چلا گیا تھا۔ آصف کب سے خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مومانی ٹھیک ہی تو کہہ رہی، امی اب بس کرو، منت کی پڑھائی لکھائی ختم کرواؤ۔ اور کیا کرنا ہے اتنا پڑھ لکھ کر؟ میں کس لیے ہوں، سنبھال لوں گا منت کو، تسی فکر ہی نہ کرو۔ آصف کرسی سے اٹھتا بولا۔ وہ گندمی رنگت کا حامل، کالی آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، درمیان سے بالوں کی مانگ نکالے، منت سے تو 10 سال بڑا ہی تھا۔ میٹرک فیل، گاؤں میں اپنی موٹر سائیکل کی ورکشاپ تھی۔ بشرا بیگم کبھی نہ منت کا رشتہ کرتی اگر منت کی پھپھو اعجاز صاحب کو رو رو کر بلیک میل نہ کرتی۔ ابھی وہ بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ منت اور گڈی دونوں ایک ساتھ اندر آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منت بیٹا، اتنی دیر کر دی آنے میں بہت پریشان ہو رہی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ منت بتا دی، گڈی بول پڑی، خالہ جان آج نا بس خراب ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، اور آپ فکر کیوں کرتی ہے، میں ہوں نا منت کے ساتھ۔ بالکل گڈی، تو ہمیشہ میری منت کے ساتھ ہوتی ہے، پر بیٹا میں ماں ہوں نا، فکر لگی رہتی ہے۔ وہ گڈی کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی۔ اچھا خالہ، میں بھی اب گھر چلتی ہوں، شام میں آؤں گی، منت تم تیار رہنا۔
منت نے سر ہاں میں ہلایا اور گڈی اپنے گھر چلی گئی۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ منت بولی۔ ٹھیک ہوں۔ منت نے آصف کو دیکھا جو اس کو سر سے لے کر پیر تک تاڑ رہا تھا۔ امی میں چینج کر لوں؟ منت آصف کی نظروں سے بچنے کے لیے ماں سے کہتی فوراً کو اندر چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں ماں بیٹے بھی بشرا سے خداحافظ کہتے چلے گئے۔ منت اپنے کمرے میں آ کر آصف کے بارے میں سوچنے لگی۔ آصف بھائی کیوں ایسے دیکھ رہا تھا؟ ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ اور نظر اپنی یونیفارم پر گئی تو اس کو آج کے ان لڑکوں کا سے ڈر محسوس ہوا۔ اعجاز صاحب کا چھوٹا سا گھر جس میں 3 کمرے تھے اور آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ ایک کمرے میں منت ہوتی تھی، دوسرے میں مہد رہتا اور تیسرے میں وہ دونوں میاں بیوی ہوتے تھے۔ گرمیوں میں سب چھوٹے سے صحن میں چارپائیاں لگاتے تھے۔ بلاول چل آج تجھے ایک اسپیشل جگہ لے کر جاتا ہوں، اسد نے بلاول سے کہا جو موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ کہاں؟ وہ ایسی اسپیشل جگہ تو نے کب ڈھونڈ لی؟ بلاول سکرین پر نظریں جمائے بولا۔ بس لگ گئی نہ پتہ، میں نے سنا ہے یونی کی بہت سی لڑکیاں ادھر جاتی دیکھی تو صحیح ہم بھی وہ ماحول دیکھے تو صحیح ہم بھی وہ ماحول میں نہیں جانے والا، بہت تھک گیا ہوں۔ بلاول دونوں بازو اوپر کرتے انگڑائی لیتے بولا۔ تو اٹھ رہا ہے یا نہیں؟ بند کر یہ ڈرامے اور تیار ہو جا، اسد اس کو کشر مارتے بولا۔ دیکھ بھائی، لڑکیوں وڑکیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، تیرے کہنے پہ چل رہا ہوں، بلاول پاؤں میں جوتی اڑستے بولا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی، اور سن اپنا گٹار بھی لیتے آنا، اسد نے اس کو پیچھے سے آواز دی جو وہ انسنی کرتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ ایک کلب کا منظر تھا جہاں لڑکے لڑکیاں گانے پر جھوم رہے تھے۔ رنگ برنگی لائٹس میوزک کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ ہر کوئی اس ماحول کے سکوت میں ڈوبا انجوائے کر رہا تھا۔ اسد نے ایک زور کی بریک لگائی اور گاڑی کے ٹائر چرچرانے لگے۔ بلاول جو سر سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا آنکھیں موندے ہلکا ہلکا گاڑی میں پلے گانے کے ساتھ گنگنا رہا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی رکنے پر آنکھیں کھولے خونخوار نظروں سے اسد کو دیکھا جو گاڑی اوپر سے میرر نیچے کیے سیٹ کیے بالوں کو ایک نظر دیکھتا سیٹھی بجائی۔ واہ اسد تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، آج تو کوئی نہ کوئی لٹو ہوگی میرے پہ۔ وہ سیٹی پہ گانے کی دھن بجاتا خود کی تعریف کرتا بلاول کو جلا رہا تھا جو اس کو خود کی تعریف کرتا گھور رہا تھا۔ کیا ہے؟ بند کریے گھورنا، نظر لگ جانی ہے مجھے، اسد بلاول کو دیکھ کر بولا جو اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کو گھور رہا تھا۔ او بھائی ہیلو، میں کوئی تیری گرل فرینڈ نہیں ہوں جو آنکھیں ہی نہیں تھک رہی تیری۔ کیا ایلفی ڈالے بیٹھا ہے؟ اسد اپنا موبائل اٹھائے گاڑی کا دروازہ کھولے بلاول سے بولا۔ تیری تو رک کمینے، بلاول نے اس کو گاڑی سے اتر کر بھاگتا دیکھ بولا۔ واہ اسد تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، آج تو ضرور کوئی نہ کوئی لٹو ہوگی میرے پہ۔ وہ سیٹی پہ گانے کی دھن بجاتا خود کی تعریف کرتا بلاول کو جلا رہا تھا جو اس کو خود کی تعریف کرتا گھور رہا تھا۔ کیا ہے؟ بند کریے گھورنا، نظر لگ جانی ہے مجھے، اسد بلاول کو دیکھ کر بولا جو اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کو گھور رہا تھا۔ او بھائی ہیلو، میں کوئی تیری گرل فرینڈ نہیں ہوں اسد میں کہہ رہا ہوں رک ورنہ تو اپنے دانتوں سے محروم ہو جائے گا۔ بلاول نے اسد کو دھمکی دی جو کارآمد ثابت ہوئی، اگر وہ نہ رکتا تو اب تک دانت نہیں ہونے تھے۔ یہ لے بھائی رک گیا، اور کوئی حکم؟ غلام حاضر ہے۔ اسد جو آگے جا رہا تھا بلاول کی دھمکی پر مڑ کر اسے دیکھا۔ تو یہ تیری وہ اسپیشل جگہ تھی؟ بلاول مون کلب کو دیکھتے بولا جس کے باہر بڑا سا بورڈ لگا تھا مون کلب کے نام سے، اور اس کے اندر ایک ایک لفظ سے روشنی نکلتی دور دور تک بکھر رہی تھی۔
جی بھائی چل آ جا، اب سوال جواب نہ کر دیکھیں تو صحیح اندر کیا چل رہا ہے۔ نہیں تو جا، میں ابھی کے ابھی واپس جا رہا، گاڑی بھی میں لے کر جا رہا ہوں، پیدل آئیں تو جگر۔ بلاول رک جانا یار، تیری قسم تھوڑی دیر تک واپس چلیں گے، مجھے شیبی نے بتایا تھا ادھر کا اور بلایا بھی تھا، اس لیے تجھے بھی ساتھ لے آیا۔ دیکھو اگر مجھے اندر کچھ گڑبڑ لگی تو اپنی خیر منائی، چل اب۔ بلاول نے اسد کو وارننگ دے کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور وہ دونوں اندر بڑھ گئے جہاں سے بہت سے لڑکے لڑکیاں اندر جا رہی تھیں۔ ہمایوں نے حورب کو دلیا کھلا کر سلا دیا اور خود اپنے کمرے میں آیا۔ نظر ہنستی مسکراتی ہمایوں کے کاندھے پر سر ٹھکائے پورٹریٹ میں کھڑی نور پر گئی، کتنی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں۔ نور میری جان، مس یو یار، بہت مس کرتا ہوں تمہیں، تمہاری یادیں میرے جینے کی وجہ ہیں، تم تو میری جان ہو، تمہیں اور تمہاری یادوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ نظر ہنستی مسکراتی ہمایوں کے کندھے پر سر ٹکائے، اس کی نیند اپنے چہرے پر ننھے ہاتھوں کی حرکت سے کھلی۔ ہمایوں نے نیم و آنکھیں کھولی تو نظر حورب پر گئی جو بیڈ پر چڑھی اس کو اٹھا رہی تھی۔ پرنسس ہمایوں نے اس کے ہاتھ چوم لیے اور کھڑکی سے باہر دیکھا جو شام کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ہمایوں نے حورب کو دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فیری کچھ کہنا ہے؟ حورب نے سر ہلائے۔ بولو گڑیا، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ حورب 4 سال کی بہت ہی حساس بچی تھی، یہ ابھی تک پورا نہیں بول سکتی تھی، بس کچھ الفاظ بولتی، پھر خاموش رہتی۔ سب بہت کوشش کرتے کہ وہ بولے پر وہ بس ہاں نہ میں سر ہلاتی رہتی، اور جو تھوڑا بہت بولتی وہ صرف ہمایوں اور اپنی دادی جان سے۔ اچھا جی، تو ریبٹ کے ساتھ کھیلنا ہے پرنسس کو؟ حورب نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے چلتے ہیں بابا، ابھی آپ کے ساتھ کھیلیں گے، ہمایوں نے کہا، جس پر حورب خوشی سے تالیاں بجانے لگ گئی۔ وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے چینج کر کے ڈریسنگ کے ٹیبل پاس سے پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکی اور پرنسس کو اٹھاتے کمرے سے باہر نکلا۔ بہت سی گاڑیاں حویلی گیٹ سے انٹر ہوئیں۔ چوہدرائن جی، چوہدرائن محراب آ گئے ہیں۔ ملازمہ نے ہال میں بیٹھے مکینوں سے کہا، کیا او میرا پتر آ گیا؟ جاؤ پورے گاؤں میں مٹھیائی بانٹو جا کر، چوہدری افتخار نے ملازم سے کہا، اور سب باہر چلے گئے جہاں محراب گاڑی سے اتر رہا تھا۔ محراب کے نام سے سونم کا دل سپیڈ پکڑ چکا تھا جو دھڑک دھڑک کر سونم کو بے حال کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں بھاگی کہ پہلے اپنی دل کی دھڑکن کو معمول پر لے آئے۔ کالا سوٹ پہنے، کندھے پر چادر ڈالے، کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ لڑکا جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا سب کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ 6 فٹ قد، گوری رنگت، کھڑی ناک، کالی آنکھیں، کشش والے نین نقش، کالے بال سیٹ کیے، وہ انتہا کا پیارا وڈیرا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ سب اس کی طرف لپکے، کیا جتنی بار آؤں گا اتنی بار آپ سب میرا اسی طرح ویلکم کیا کرو گے؟ وہ ان کو اپنی راہ میں کھڑا دیکھ بولا۔ چوہدری افتخار نے اسے گلے لگایا۔ او شیروں کا اسی طرح ویلکم کیا جاتا ہے، پتر افتخار بولے۔ محراب باری باری سب سے مل کر اندر بڑھ گیا۔ اوپر کھڑی سونم اس کو کھڑکی سے دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی جو انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ محراب
اس نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا اور کھڑکی بند کیے واپس مڑ کر دیوار کے ساتھ لگی دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرانے لگی۔ سونم دودھیا رنگت کی حامل شیڈڈ آنکھیں، بھورے کرلی بال، ناک میں باریک سی بالی پہنے بہت خوبصورت تھی، پر محراب نے اسے کبھی آنکھ بھر کر دیکھا نہ تھا۔ بیجو، اماں کب سے اٹھا رہی ہیں، اٹھ جائیں۔ مہر نے منت کو بازوؤں سے ہلا کر اٹھایا، پر وہ ہلی تک نہ تھی۔ بیجو، گڈی باجی کہہ رہی تھی اگر آپ تیار نہ ہوئی تو وہ اکیلی مہندی پر چلی جائے گی۔ مہر نے جیسے ہی بتایا منت کی نیند بھگ سے اڑی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ منت جلدی سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ آدھے گھنٹے سے اٹھا رہی ہے اماں، اگر اب آپ نہ اٹھتی نا تو اماں نے مجھے بھیج دینا تھا گڈی باجی کے گھر، آپ کا بتانے کہ وہ اکیلی چلی جائے، بیجو سو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ بابے نہ بنو، اماں کو بولو میں تیار ہو رہی ہوں۔ منت مہد کے بال بگاڑتی الماری سے اپنا سوٹ نکالنے لگی۔ مہد منہ بسوڑتا بشرا کے پاس چلا گیا۔ ہمایوں حورب کو اٹھائے لان میں لے آیا۔ فہد جو دھوپ میں بیٹھا فون دیکھ رہا تھا ان کو آتا دیکھ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حورب فہد کو دیکھ اس کی طرف دونوں ہاتھ کیے جیسے فہد نے مسکراتے ہوئے حورب کو اپنی گود میں اٹھایا۔ چاچو، حورب اس کی گود میں خوشی سے اچھل کر بولی۔ جی چاچو کی جان، میں بابا ریبٹ ساتھ کھیلنا۔ حورب شاید پہلی بار اتنا لمبا جملہ بولی تھی کہ دونوں آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے، جو خوشی سے تالیاں بجاتی بار بار میں بابا ریبٹ کے ساتھ کھیلنا کہہ رہی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ حورب کے دونوں گال چوم لیے۔ حورب نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر باری باری ہمایوں اور فہد کو گھورا۔ ملازم پنجرے سے خرگوش لے کر آیا۔ چاچو نیچے جانا، حورب فہد سے بولی اور فٹ سے اس کی گود سے سرک کر ریبٹ کے پاس گئی جو ملازم اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ سفید رنگ اور لال آنکھوں والا وہ خرگوش حورب کو بہت پسند تھا۔ ملازم دو اور خرگوش لے آئے اور ان تینوں کو لان میں چھوڑا جہاں تک ایک طرف پتوں کے لیے تینوں کے لیے گاجریں رکھی ہوئی تھی۔ حورب ہمایوں اور فہد کا ہاتھ پکڑ کر ان خرگوش کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ہری ہری گھاس پہ سفید خرگوش اچھل رہے تھے۔ حورب لال آنکھوں والے کے پیچھے بھاگی۔ وہ اس ریبٹ کے ساتھ اکثر کھیلتی تھی، اس لیے وہ خرگوش بھی حورب کو پہچاننے لگا تھا۔ تینوں ایک ایک کر کے خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور حورب اپنے پاپا اور چاچو کو دیکھ خوشی سے تالیاں بجاتی تو کبھی گول گول گھومنے لگتی، شرٹ اور نکر پہنے بالوں کی دو پونیاں بنائے۔ حورب کے اچھلنے پر پونیاں بھی ہلتی جو اس کو اور کیوٹ بنا رہی تھی۔ فہد اور ہمایوں دونوں ایک ایک ریبٹ پکڑ کر حورب کی طرف آئے اور اس کو ڈرانے لگے۔ حورب آگے آگے اور وہ دونوں اس کے پیچھے خرگوش کو ہاتھ میں پکڑے بھاگ رہے تھے۔ تینوں کے کہکہے لان میں گونج رہے تھے۔ گیٹ پر اس گھر کے اندرونی حصے میں کھڑے گارڈ بھی ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سر، حورب ماشاءاللہ سے آج بہت خوش لگ رہی ہے، فہد نے ہمایوں سے کہا جو کھلکھلاتی ان کے آگے بھاگ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو فہد، بہت دنوں بعد میں پرنسس کو ایسے خوش دیکھ رہا ہوں۔ سر، جب آپ یہاں نہیں ہوتے تب حورب بیمار پڑ جاتی ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ پاکستان کیوں نہیں لے جاتے؟ فہد حورب کو دیکھ ہمایوں سے بولا۔ لے جاؤں گا پر ابھی نہیں، تم جانتے ہو وہاں میرے کتنے دشمن ہیں۔ حورب اور ماں یہاں سیف ہیں، ابھی ادھر ہی رہنا ٹھیک ہے۔ حورب تھک کر گھاس پر بیٹھ گئی تو دونوں نے خرگوش اس کو گود میں ڈال دیے۔ واؤ بابا ریبٹ، وہ ایک خرگوش کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی، وہ بہت سافٹ تھے۔ ڈر کر دونوں خرگوش اس کی گودی سے نکل گئے اور حورب ان کو دیکھ تالیاں بجاتی رہی۔ چلو پرنسس، بس بہت کھیل لیا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے ریسٹ کرو۔ بوا، پرنسس کو روم میں کچھ کھلا دیں۔
ہمایوں نے باہر آتی بوا سے کہا جو سر ہلاتی حورب کو اپنے ساتھ لے گئی۔ سر چیف یہاں آنا چاہتے ہیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں، ہم 2 دنوں تک پاکستان جا رہے ہیں۔ منت نے گرین کلر کی پیروں کو چھوتی فراق پہنی، بالوں کو کھلا چھوڑ کر ایک چھوٹی سی کلپ لگائی، لبوں پر ہلکی سی پنک شیڈ لگائی اور بالکل تیار کھڑی خود کو شیشے میں جائزہ لے رہی تھی۔ کیسی ہیں خالہ؟ گڈی نے آتے ہی پوچھا۔ بالکل ٹھیک بچے، تم سناؤ کیسی ہو؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ منت تیار ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، جاؤ اندر جا کر دیکھ لو۔ ٹھیک ہے خالہ۔ واہ منت پیاری لگ رہی ہو۔ منت جو چادر اٹھا کر لے رہی تھی گڈی کی آواز پر مسکرا دی اور اسے دیکھا جو خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ تو سونہنی لگ رہی ہے، منت گڈی کو دیکھ کر بولی جو اورنج فراق میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا چل جلدی کر، نہیں تو اماں نے منع کر دینا ہے، منت جلدی سے چادر لپیٹتی بولی اور دونوں باہر نکل گئیں۔ اچھا اماں ہم چلتی ہیں؟ نہیں رکو ذرا مہد، باہر آؤ ذرا، بشرا نے بیٹے کو بلایا۔ جی اماں۔ بہنوں کو ساتھ جا، 1 منٹ بھی ان کو کلا نہ چھوڑیں۔ اماں رہنے دے، اس کے پسند کا شو لگا ہوا ہے، ہم 2 ہیں نا، چلی جاتی ہیں، منت نے کہا۔ نہیں بیٹا تم لوگ گاؤں میں جا رہی ہو اور میں تم کو کلا نہیں بھیج سکتی، مہد چھوٹا ہے پھر بھی ہے تو لڑکا، اس سے میرے دل کو سکون ملے گا کہ میرا مہد ہے بہنوں کے ساتھ۔ منت مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، چل میرا شیر بھائی، منت مہد سے بولی۔ وہ تینوں گاؤں کی طرف چل دیے۔ منت اور گڈی کا گھر گاؤں سے باہر اور مین سڑک کے قریب تھا، بس 3-4 گھر ادھر تھے، گاؤں ان کے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ گاؤں میں کوئی بچی نہیں پڑھتی تھی، نہ ہی ان کو اجازت تھی۔ منت اور گڈی گاؤں سے باہر تھے اور ان کو پڑھائی کے معاملے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ادھر ہی گھر کے پاس سے بس جاتی اور واپسی بھی گھر کے قریب اتر جاتی۔ سونم، سنبل اور رضوانہ تیار ہو کر نوکروں کے ساتھ شکورن کے گھر جا رہی تھی اور کچھ تحفے بھی تھے ان کے ساتھ۔ سونم گرین اور سکن کلر کا انتہائی نفیس سوٹ پہنے، شفون کا دوپٹہ سر پر ٹکائے جس میں سے کھلے بال نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں پہنے، باریک ہیل پہنے، ہلکی سی ریڈ لپسٹک لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چودھری محراب جو ڈیرے سے واپس آ کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا سونم کو تیار دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ آج پہلی بار سونم کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا اور چلتا ان کے پاس آیا جو باہر جا رہی تھی۔ خیریت، کہاں جا رہی ہیں آپ لوگ؟ محراب نے اپنی ماں سے پوچھا جو اپنے کندھوں پر پڑی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ محراب پتر گاؤں میں مہندی ہے، بس ادھر ہی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پاس کھڑی سنبل کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا اور چلا گیا۔ سر اٹھا لو بھائی چلا گیا ہے، سنبل ہلکی آواز میں سونم سے بولی۔ جو اس کے سامنے آتے ہی ڈر جایا کرتی تھی اور خود چھپ چھپ کر محراب کو دیکھتی۔ رضوانہ نے سنبل کی سرگوشی سن لی اور مسکراہٹ دباتی دونوں کے لیے آگے بڑھ گئی، اور وہ دونوں جب کلب میں گئے تو آگے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ دونوں پہلی بار یہاں آ رہے تھے، اگر ان کو اپنے بڑے بھائی کا ڈر نہ ہوتا تو کب کے آ جاتے، پر بھائی کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے جو ان کی پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ لڑکیاں لڑکے اسٹیج پر ڈانس کر رہے تھے، کچھ لڑکیاں تو انتہائی نازیبا لباس پہنے اپنی اداؤں سے لڑکوں کو اپنی طرف بلا رہی تھیں، کچھ لڑکے لڑکیاں اسموکنگ کر رہے تھے اور کچھ تو شیشہ پی کر اس کا دھواں مہارت سے ناک منہ سے نکال رہے تھے۔ شراب کا الگ سے انتظام تھا، پاس بنا بار جہاں ہر طرح کی مہنگی سستی شراب مل رہی تھی۔ وہ لوگ خود سے بیگانہ اس گند میں پڑے مزے کر رہے تھے۔ اسد، میوزک تیز ہونے کی وجہ سے بلاول نے اونچی آواز میں اس کو پکارا جو پتلا بنا آنکھیں پھاڑے سب منظر دیکھ رہا تھا۔ بلاول کے بلانے پر اسے دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اسد نے ڈر کر تھوک نکلا،
دیکھ رہا ہے یہاں کا ماحول، بھائی کو پتہ چل گیا نا ہم ادھر آئے ہیں تو وہ ہمیں قتل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا۔ کہاں ہے اور وہ تیرا حرامی دوست جس نے تجھے یہاں آنے کا مشورہ دیا؟ سوری بھائی، مجھے نہیں پتا تھا یہاں ایسا کچھ ہوگا۔ اسد ابھی بول ہی رہا تھا جب ایک لڑکی بلاول کے پاس آئی اور اس کے گلے میں جھول گئی۔ ہائے ہینڈسم، وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہی کدا سے بولی۔ بلاول نے جھٹکے سے اسے دور کیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ واٹ دا ہیل، وہ چیخ کر بولی۔ شٹ اپ، بلاول نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ بلاول نے کراہیت سے اپنی گال رگڑی جہاں اس لڑکی نے انگلی رکھی تھی۔ دفعہ نہیں ہوئی ابھی تک، بلاول غصے سے بولا۔ تم بدتمیز لڑکے اتنے ہی پارسا ہو تو ادھر اس کلب میں کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے آئے ہو نا ادھر لڑکیوں کے ساتھ رات؟ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بولتی، بلاول نے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچ لیا کہ لڑکی کو اپنے جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب اگر اپنی گندی زبان سے ایک لفظ بھی کہا تو کھڑے کھڑے قتل کر دوں گا۔ وہ لڑکی اس سے دور ہوتی فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ اسد جو بلاول کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہا تھا، اسے اپنی شامت آتی نظر آئی۔ وہ مڑا اور اس کو دیکھا جو صدمے میں جا چکا تھا اور منہ کھلا تھا۔ بلاول نہ میں سر ہلاتا اس کا منہ بند کر کے باہر نکل گیا، پیچھے اسد بھی لپکا۔ وہ فون کان سے لگائے پولیس کو اس جگہ کی اطلاع دی۔ بلاول کیا کر رہا ہے تو؟ اپنا منہ بند رکھو، اس سے پہلے کہ میں تیرا منہ توڑ دوں، اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اسد بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور آ کر بلاول نے بریک لگائی۔ کچھ دیر بعد اسے پولیس سائرن سنائی دیا اور اس نے گاڑی فل سپیڈ سے روڈ پر ڈال دی۔ محراب جو ابھی فریش ہو کر اسٹڈی روم میں جا رہا تھا، اس کا فون رنگ ہوا۔ انجان نمبر سے کال تھی۔ اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ آپ چوہدری محراب بات کر رہے ہیں؟ سامنے سے پوچھا گیا۔ جی۔ آگے کی بات سنتے ہی محراب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کل ملنے کے لیے حامی بھر لی اور فون رکھ کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ منت اور گڈی دلہن کے پاس بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ وہ پانچویں جماعت تک ساتھ پڑھی تھی، اس لیے اچھی دوستی تھی۔ ایک دم سے عورتیں بولی، حویلی سے بی بی جی آئی ہیں۔ منت اور گڈی تو اس کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد رضوانہ سب سے ملتی اندر آئی اور نوکروں کو تھال شکورن کو دینے کا کہا۔ شکورن ان کو دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ ان تینوں کو لیے کمرے میں آئی جہاں اس کی بیٹی کے ساتھ منت اور گڈی بیٹھی تھی۔ رضوانہ نے اس کے سر پر پیار دیا۔ سب عورتیں باری باری ان سے مل رہی تھیں۔ آخر میں منت اور گڈی نے ایک ساتھ سلام کیا۔ سونم اور سنبل کو یہ دونوں لڑکیاں بہت پسند آئیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سونم نے منت سے پوچھا۔ اسے یہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگی جو بہت تمیز اور ادب سے مل رہی تھی۔ میرا نام منت ہے۔ اور پھر گڈی سے پوچھا جو سنبل سے فرینکلی بات کر رہی تھی۔ میرا نام سونیا ہے، اور پیار سے گڈی بولتے ہیں۔ اس کے انداز پر تینوں مسکرا دیں۔ رضوانہ جو پاس کھڑی تھی منت سے بولی، بچے آپ منشی اعجاز کی بیٹی ہو؟ منت نے ہاں میں سر ہلایا، اور اس کے بعد سونم، سنبل، منت اور گڈی آپس میں گپ شپ کرنے لگ گئی۔ منت تو بات کرنے سے ہچکچا رہی تھی، جیسے سونم نے بھانپ لیا اور اسے بالکل محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی نوکر کی بیٹی ہے۔ چاروں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ سونم اور سنبل خوش تھیں کہ گاؤں میں کوئی تو ان جیسی تھی۔ وہ دونوں ہنس منکھ اور اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ منت اور گڈی حیران تھی کہ سونم اور سنبل میں غرور اور اکڑ بالکل بھی نہ تھی جو ان کی دادی میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگلی صبح میں چوہدری محراب بنا کسی کو بتائے اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل گیا۔ سڑک پر دونوں طرف سے فل سپیڈ سے ایک دوسرے کی جانب آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر رکنے کے لیے گاڑیوں نے اتنی زوردار بریک لگائی کہ فضا میں بریک لگانے کی آواز دور تک سنائی دی۔ دونوں طرف سے 44 کے پیچھے گاڑیوں نے یک کے بعد دوسری بریکس لگائیں اور اسلحہ سے لیس آدمی بھاگ کر اترے۔
مخالف سمت میں کھڑے آدمیوں نے ایک دوسرے پر بندوقیں تان دی۔ روڈ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے گاڑیوں سے باری باری دونوں آدمی نکلے۔ سب سے پہلے ملک شہریار اپنی گاڑی سے اترا۔ ملک شہریار وائٹ سوٹ اور کندھے پر سکین کلر کی چادر ڈالے، لبوں میں سگار دبائے، اپنے پورے روب کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس عمر میں بھی وہ وجاہت سے بھرپور تھا، اس کی وجاہت کے چرچے دور دور تک تھے۔ دوسری طرف چوہدری محراب اپنی کشش کے ساتھ گاڑی سے اترا۔ وہ پہلی بار ملک شہریار کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ ملک شہریار چلتا اس کی طرف آیا۔ محراب بھی اپنی طرف سے کچھ قدم لے کر ان کی طرف بڑھا۔ ملک شہریار صاحب آپ؟ جی بچے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اس لیے یہاں بلایا۔ جی کیجیے، کیا بات کرنی ہے؟ محراب نے کہا۔ ملک شہریار کو چوہدری محراب میں کچھ تو الگ لگا۔ اسے محراب کے بات کرنے کا انداز بہت بھایا اور وہ نوجوان بھی بہت پیارا لگا۔ دل میں وہ اپنے خاص ملازم سلیم کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ چوہدری محراب، میں نہیں جانتا کوئی خون خرابہ ہو اس حویلی میں، مجھے آپ ہی اس قابل لگے ہیں کہ آپ سے بات کی جائے۔ جی شہریار صاحب، میں سن رہا ہوں، محراب نے کہا۔ آپ جانتے تو ہوں گے کچھ سالوں سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے۔ کل آپ کے باپ دادا نے مل کر میری زمینوں میں کام کرنے والے ملازمین پر فائر کیے ہیں، اور تو اور کلیکٹر صاحب پر بھی آپ کے باپ چوہدری صدام ہاتھ صاف کرنے سے باز نہیں آئے۔ میں چاہوں تو 1 منٹ میں ان کو مسل کر رکھ دوں۔ میں ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ ہماری دشمنی کی آڑ میں میرے ملازم پس جائیں۔ ملک شہریار انتہائی غصے سے بول رہے تھے۔ میں سمجھا نہیں شہریار صاحب، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کی زمین جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ملکوں کی زمین شروع ہوتی ہے، اس لیے۔ وہ سگار کا دھواں ہوا میں چھوڑتے بولے۔ ایک اور بات، چوہدری صدام ہمارے علاقے میں گھس کر لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ بچے، یہ جتنے وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اب تک اس کا خاتمہ کر چکا تھا۔ بات یہ ہے کہ میں اس بات کا روادار نہیں ہوں کہ سالوں پرانی دشمنی کو بھڑکا کر آگ کا شعلہ بنا دوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو سمجھائیں۔ آپ ہی ہیں جو ان کو لگام ڈال سکتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ نہیں تو مجھے بدلہ لینا آتا ہے، اور یہ بات وہ دونوں بخوبی جانتے ہیں۔ وہ محراب کے چہرے کو دیکھ کر بول رہے تھے جس کی رگیں غصے کے باعث ابھر آئی تھی۔ شہریار صاحب کو محراب میں ایک جانی پہچانی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان کا دل پگھلتا سالوں پہلے ہوا واقعہ یاد آیا تو ان کے چہرے پر سرد مہری چھا گئی۔ آپ بے فکر رہیں شہریار صاحب، پر کیا یہ دشمنی صرف زمینوں کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ محراب شہریار صاحب کے چہرے کو نظروں میں لیے پوچھا۔ وہ ہنکار بھرتے بات گول کر گئے کہ محراب کو یہ بات بتانا مناسب نہیں۔ وہ جو جوان خون ہے، جب سب سچ پتہ چلے گا تو خرابی ہوگی، اور اسی لیے شہریار صاحب نے اپنے بھتیجے سے قسمیں وعدے لیے ہوئے تھے اور اس کو سچ سے دور رکھا ہوا تھا کہ اگر اس کو سچ پتہ چل جائے تو یا ملک رہیں گے یا چوہدری، اور اسی لیے وہ محراب کو بھی نہیں بتا رہے تھے۔ شہریار صاحب محراب سے مسافہ کرتے اپنے آدمیوں کے ساتھ چلے گئے۔ اسی وقت محراب کا فون رنگ ہوا۔ کہاں ہو تم دونوں؟ کل مجھے حویلی میں نظر آئی سمجھ؟ محراب اگلے کی بات سنے بنا فون رکھ چکا تھا۔ اعجاز صاحب، منت کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ بشرا بیگم چارپائی پر بیٹھتی بولی۔ کیا سوچنا ہے، بس یہ 12 مکمل کر لے پھر فرض ادا کر دیں گے، وہ کھانا کھاتے بولے۔ بالکل نہیں، میں اپنی بچی کی شادی آصف سے نہیں ہونے دوں گی۔ جو آج میری بیٹی کو تانے دیتے ہیں کل کو اس کی کیا حالت کریں گے، اور آپا اس کا تو پوچھے ہی مت۔ میں اپنی بچی کو اس عذاب میں نہیں جھونک سکتی۔
تو گائز اس کے ساتھ ہی ہم یہ ناول کا پارٹ 1 ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز 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 ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔